بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹوریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک گناہگار نوجوان اور رحمت الہی کا جوش۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بد مستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح التجا کی، اے میرے پاک پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے مولا، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منسلک ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گر گرانے لگا اور عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ اور نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بیماری میں مبتلا فرما دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا، جس نے بڑی نکاہت اور بڑی غمگین آواز میں خدائے رحمان و رحیم کو پکارا، اے میرے پاک پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور پہلے سے بھی بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں منسلک دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزا کی سختیاں اسے بہت تنگ کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہگار نوجوان کا بھائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، حسن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا، محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دے، بے شک ہمارا پاک پروردگار گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ اے میری پیاری ماں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر رجو تو جی، بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزا کی سختیوں میں مبتلا ہے۔ اس پر نا امیدی اور رنج و علم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا، اے نوجوان، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار تو بہت زیادہ کریم و جواد ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کہا، اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرما دی، میں نے پھر نافرمانی
فرمانے کی تو وہ دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی۔ اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا۔ اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے ایک غیبی آواز سنی، تیری دعا مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہم ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے مولا، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا، میرے مولا میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اسے بھی معاف کر دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا تو اس کی والدہ نے غیبی آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دیا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لگے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔